آپ پہ بھی انحصار کرنا چاہیے، اور جو ہماری منسٹریز ہیں وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ ایک جب کوئی ان کو ٹاسک ملتا ہے تو اس کو وہ لوکلی وہ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کا میں اس دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ مشین ضروری نہیں ہے کہ یہی مشین ہوگی الیکشن میں، یہ اگین ریپیٹ کہ یہ پروف آف کانسیپٹ ہے، یعنی کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر الیکشن کروانا، الیکشن کے لیے مشینیں لینا، اس کو خریدنا، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ ہم اس مینڈیٹ میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ الیکشن کرانا بھی انہوں نے ہے۔ اس کو انہوں نے پورے ملک میں جو بھی اس کے تقاضے ہوتے ہیں، جو الیکشن جب ہوتا ہے اس کو کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جلد از جلد، کیونکہ کل خبریں چل رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ غلطیوں سے پاک ہونی چاہیے۔ اب یہ خوش آئند بات ہے۔ اسی طرح دوسری طرف اسپیکر صاحب کو یہ جوائنٹ کمیٹی بنا رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ مل کے، اور وہ یہ اس الیکٹورل ریفارم بل پہ بھی ڈسکشن کرے گی۔ یہ بھی بڑی پازیٹیو بات ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری حکومت قطعی طور پہ کسی چیز کو نہ بلڈوز کرنا چاہتی ہے یا نہ تھوپنا چاہتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو الیکشنز ہیں وہ متنازع نہ ہوں، اور یہ اس ملک میں جو جمہوریت ہے یا پارلیمنٹ ہے اس کا وقار بلند ہو، کیونکہ جو ماضی بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، جو موجودہ سسٹم ہے، وہ کبھی بھی اس نے ہمیں فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشن سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اصل چیز وہ میٹر کرتی ہے کہ جو انتخابات ہوں اس کو سب ہارنے والے مانیں اور جیتنے والے ان کی جیت میں ایک اخلاقی قوت ہو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب ماضی میں بھی کرکٹ میں انہوں نے نیوٹرل امپائرز کا کانسیپٹ دیا تھا، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے اور کوئی ایسے تنازعات نہیں کھڑے ہوتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہ مشین نہیں جو ہم نے بنائی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس چیز کو، اس الیکشن پروسیس کا نیوٹرل امپائر ہے، اور سٹنگ حکومت اس کو بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ وہ جو پرانا سسٹم ہے اس میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے آنے سے کوئی ہمارے ووٹ بڑھ جائیں گے۔ الیکشن ہوگا، اس میں جو جیتے گا وہ جیتے گا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کرنا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد از جلد، ایک تو یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کی میٹنگز کریں تاکہ اس ایشو کو آگے بڑھایا جا سکے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک ایڈورٹیزمنٹ جس کو کہ ریکویسٹ فار پروپوزل RFP کہتے ہیں جس کو، وہ دے کہ جس میں پاکستان کی بڑی بہتر کمپنیز ہیں، باہر دنیا کی بڑی بہتر کمپنیز ہیں جو کہ EVM بناتی ہیں، ان سب کو ٹینڈر کرے، اسپیسیفیکیشنز فائنلائز کرے اور اس پروسیس کو آگے بڑھائے، کیونکہ صرف اس بحث و مباحثے میں ہم نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ جو کہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جو کہ اس پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وقت 2 سال کافی
ٹائم ہے، لیکن وہ 2 سال تب کافی ٹائم ہے جب کام آج سے شروع ہو. 2017 کے ایکٹ آلریڈی ہے، 103 آلریڈی ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ای وی ایم استعمال کر سکیں ہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہوئے ہیں. پچھلے 10 الیکشن ہو گئے، ایک میں بھی استعمال نہیں ہوا. تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اس چیز کا ثبوت بھی دے کہ وہ بھی صرف کہنا کافی نہیں ہے، کہ وہ بھی الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو انکریج کر رہے ہیں. وہ دیں، آر ایف پی دیں، سلیکشن ہو کہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو سکے، اور جو بھی مشین وہ چوز کرتے ہیں وہ اس کو چوز کریں جو کہ ہماری جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جو بھی اس ریکوائرمنٹ سے پورا اترے گا اس کو وہ مل جائے تاکہ کام شروع ہو. لیکن اگر ہم ہر دفعہ اس کو ڈیلے کرتے رہیں گے، ایک میٹنگ ایک مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد ہوگی، تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. دیکھیں، یہ ہمارا ایز اے سیاسی پارٹی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس ملک میں ریفارمز لا سکیں، اور ریفارم لانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں، جس میں کہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے وہ الیکشنز کا، شفاف کریڈیبل الیکشنز کرانے کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس آگے بڑھے اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے ان چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news